بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام طالبات، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر خاص فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماڈرن دور میں، ایسے مادی بے دین دور کے اندر آپ کو علم دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت دنیا داری کا ایسا ماحول ہے کہ ہر ماں باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ ہماری بچی کسی بڑے کالج میں پڑھے، کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھے، پھر جاب کرے اور خود بھی کھائے ہمیں بھی کھلائے، خود بھی مزے کرے ہمیں بھی مزے کرائے۔ عام طور پر ماں باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے۔ آپ کے ماں باپ بڑے سمجھدار ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے نیک ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایک دینی ادارے کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور یہ آپ کی بھی قربانی ہے کہ جب ہر طرف بے دینی اور بے حیائی ہے، ایسے دور میں آپ نے قرآن پاک کے علم کو اور حدیث پاک کے علم کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے آپ کو ایک دینی ادارے کے ساتھ جوڑا اور اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھا، اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑا۔ یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور یہ بہت بڑی آپ کی سعادت ہے۔ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ بے دینی کی زندگی گزارنے والے بھی ایک دن مر جائیں گے، ہم اور آپ بھی ایک دن مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد پھر دونوں کا حشر ایک جیسا نہیں ہوگا بلکہ الگ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں اور کچھ لوگ جنت کو پائیں گے۔ اور یہ مرنے کے بعد جہنم اور جنت کا فیصلہ وہ مال دولت سے نہیں ہوگا، حسن و جمال سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ دین اور بے دینی سے ہوگا۔ جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے، اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ آج تو لوگ ان دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پردہ دار عورتوں، ان پردہ دار بچیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بے دینی کی زندگی گزارنے والے بے دینی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم دنیا سے جائیں گے اور موت واقع ہوگی اور قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن پتہ چلے گا کہ کون گھاٹے میں گیا اور کون نفع میں گیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں انہوں نے ایک شعر نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب غبار چھٹ جائے گا تو اس دن پتہ چلے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا، کون گدھے پہ سوار تھا۔ اس لیے آپ کا یہ فیصلہ بڑا عظیم الشان فیصلہ ہے جو آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے کہ آپ علم دین پڑھنے مدرسے میں آئی ہیں۔ لیکن ہر راستے کے آداب ہوتے ہیں، ہر راستے کی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ ایک آدمی سائیکل چلاتا ہے تو اس کو سائیکل چلانے کے آداب سیکھنے پڑیں گے۔ اگر ان آداب کا لحاظ نہیں کرے گا تو حادثہ ہو جائے گا، گر جائے گا۔ موٹر سائیکل چلانے کے آداب ہیں، کار چلانے کے آداب ہیں، پھر ہوائی جہاز چلانے کے بھی آداب ہیں۔ اگر ایک آدمی سائیکل پہ سفر کر رہا ہے لیکن اگر آداب کا لحاظ نہیں کرے گا تو گرے گا، لیکن گرے گا تو ٹانگ نہیں ٹوٹے گی، ہلکی سی چوٹ آئے گی، خراش آئے گی۔ اور اگر موٹر سائیکل سے گر گیا تو ہڈی کا بھی خطرہ ہے، کار کا حادثہ ہوا تو جان کا بھی خطرہ ہے، اور اگر جہاز کا حادثہ ہو گیا پھر تو اس کی ہڈیاں کیا، اس کی بوٹیاں بھی نہیں بچیں گی۔ تو اسی طرح سے جتنا عظیم راستہ ہوتا ہے اتنے اس کے آداب، اس کی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ یہ نبیوں کا راستہ ہے، نبیوں کا علم آپ ساری بچیاں سیکھ رہی ہیں، تو آپ کو اس علم کو سیکھتے ہوئے بہت سارے آداب کا خیال کرنا پڑے گا۔ ان میں مین چیز جو سب سے زیادہ اہم اور شرط اول ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر علم دین پڑھنے والے بچے، علم دین پڑھنے والی بچیوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کو دنیا داروں کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کو پالتا ہے۔
لیکن اگر زندگیوں میں تقویٰ نہیں ہوگا تو علم سے ہمیں نفع نہیں ہوگا، اور یہ علم ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت بن جائے گا۔ اور تقویٰ کہتے ہیں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا، یعنی ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ ہو۔ انسان آنکھوں سے بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، زبان سے بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، کانوں سے بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سے بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ایسی زندگی گزارنا کہ ہم کسی صورت میں اللہ کو ناراض نہ کریں، کوئی ایسا کام ہم سے سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ہیں، ہمارا سارا وجود اللہ کا بنا ہوا ہے۔ جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہے، جو پانی ہم پیتے ہیں وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو غلے اور سبزیاں اور پھل ہم کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس دھرتی پہ رہتے ہوئے، اللہ کی دھرتی پہ رہتے ہوئے، اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، اللہ کے وجود کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء سے نفع اٹھاتے ہوئے اللہ کو ناراض کریں، بتائیے کتنی بڑی بے وفائی اور کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی جفا ہے، کتنی بڑی جفا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، امرتک فتولیت، میرے بندے میری بندی میں تجھے حکم کرتا ہوں اور تو میرے حکم سے پیٹ پھیرتی ہے، ونہیتک فتمادیت، میرے بندے میری بندی میں تجھے گناہوں سے روکتا ہوں اور تو پھر ڈٹ کے گناہ کرتا ہے، مجھے دکھا دکھا کے گناہ کرتی ہے، وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ، میرے بندے میری بندی میں تیری نافرمانیوں کی وجہ سے تم سے روٹھ جاتا ہوں، اپنی نظر رحمت تم سے پھیر لیتا ہوں اور تم پہ پریشانیاں بھیجتا ہوں، تو تم بجائے مجھے منانے کے تم اسباب میں لگنا شروع کر دیتے ہو، ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا اچھا ہو کہ جب میں ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے منانے آ جایا کرو۔ میرے بندوں میری بندیوں، ان ساری باتوں کے باوجود بھی اگر تم مجھ سے توبہ کرو گے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر تم مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا۔ بتائیے جو اللہ اتنا کریم، اتنا مہربان ہو اور اس کا ہم سب کچھ کھا پی رہے ہوں تو اس کی نافرمانی کرنا اچھا لگتا ہے؟ اس کی نافرمانی کرنا اچھا لگتا ہے؟ ایک بچہ، ایک بچی اپنی ماں کے سامنے زبان درازی کرے، بدتمیزی کرے، اونچی آواز سے بات کرے، ساری دنیا اسے لان تان کرتی ہے، ابے تجھے حیا نہیں ہے؟ تو اپنی ماں سے ایسے بات کر رہا ہے، تو اپنی ماں سے ایسے بات کر رہی ہے۔ لیکن اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، کوئی بھی ہمیں نہیں کہتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو آپ کو علم میں مفید ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کریں۔ تقویٰ جس کے اندر آ گیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں سے پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو ہر پریشانی سے نکال دیتا ہوں، ہر پریشانی سے۔ پریشانی چاہے کتنی بڑی ہو چاہے کتنی چھوٹی ہو، یہ چھوٹی بڑی میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی پریشانی چھوٹی بڑی نہیں ہے، اللہ کے لیے ساری پریشانیاں چھوٹی ہیں۔ اللہ پاک جب چاہے تو انسان کو ایسی پریشانیوں سے نکال لیتا ہے جہاں سے دنیا کی ساری طاقتیں نہیں نکال سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی کھا گئی تھی، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں سے کوئی نکال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہے یوسف علیہ السلام۔ ایک تو رات کا اندھیرا اور ایک سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، حضرت یونس نے 3 اندھیروں میں مجھے پکارا، 3 اندھیروں میں مجھے پکارا۔ ان کی پکار کو وہاں کوئی نہیں سن سکتا تھا، لیکن میں نے 3 اندھیروں میں سے ان کی پکار کو سنا، اور کیا کہا انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ظالم ہوں، تو پاک ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک کو پکارا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکال دیا۔ تو جیسے اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اللہ فرماتے ہیں جو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے گا نا تو اس کو ہر پریشانی سے ایسے نکال دوں گا، اور دوسرا انعام یہ دوں گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق روزی کے بارے میں کبھی پریشان نہیں کروں گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا، کسی کا اس کو محتاج نہیں کروں گا، اس کو وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔
اب بتائیے تقویٰ کا کتنا بڑا فائدہ ہے، تقویٰ کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو آپ ساری بچیوں سے درخواست ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ کہ آپ اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کریں، کوئی گناہ مت کریں، کوئی گناہ مت کریں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک، یوٹیوب اتنا عام ہو گیا ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے تو کیا، مدرسوں کے پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی اس کی غلاظت سے بچ نہیں سکے۔ اس لیے آپ ساری بچیوں سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیشہ پاک رکھیں۔ بتائیے جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے، انسان چاہے کتنا ہی چھپا ہوا ہو، کتنا ہی خفیہ طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ پاک سے تو نہیں چھپ سکتا، اللہ سے نہیں چھپ سکتا کوئی، چاہے کتنے خفیہ طریقے سے کوئی نافرمانی کرے، اللہ کے سامنے بالکل وہ ایسے ہے جیسے دن دہاڑے سڑک پہ کھڑا گناہ کر رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سواء من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم دن کے اجالے میں نافرمانی کرو، رات کے اندھیرے میں نافرمانی کرو، چیخ چیخ کے نافرمانی کرو، اور آہستہ آہستہ چپ کے نافرمانی کرو، میں ساری نافرمانیوں سے آگاہ ہو جاتا ہوں، ساری نافرمانیوں کا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ جو اللہ اتنا آگاہ ہو، اتنا باخبر ہو، اتنا جاننے والا ہو، اور بندہ اور بندی اس کی نافرمانی کرے، بتائیے اس حال میں اگر ہم دنیا سے چلے گئے، اللہ کے سامنے میری بچیوں بہنوں، اللہ کے سامنے ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ جب ہمارے گناہوں کو گنا جائے گا، جب ہمارے گناہوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ خود سامنے ہوگا، ہم اللہ کے سامنے ہوں گے، ہماری زندگی کے سارے کرتوتوں کو کھولا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جب چھپے ہوئے بھیدوں کو کھولا جائے گا اس دن کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ رات کی تنہائی میں کی ہوئی نافرمانیاں سب کی کھولی جائیں گی، بتائیے اس دن کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی حسرت، کتنا افسوس ہوگا، کتنا انسان روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن اس دن کے رونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا ہی میں انسان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے۔ تو پہلی درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تقوی پیدا کریں۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ بھی ایمان والی ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان مومن ہیں، آپ بھی مومنہ ہیں، تو اب آپ نے اپنی زندگی مدرسے کے نام کر دی، اپنی زندگی علم دین کے نام کر دی، تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آپ کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نبی کو فالو کرنا ضروری ہے، نبی کو فالو کیے بغیر دنیا کا کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن خاص طور پر جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہیں، جن کا نصب العین ہی نبی کی زندگی کو سیکھنا اور اس کو اپنانا اور اس کو دنیا میں پھیلانا ہے، بتائیے جب مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی حضور کو فالو نہیں کریں گے تو بتائیے حضور کو کون فالو کرے گا؟ کیا یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اور کالجز میں پڑھنے والے اور دکانوں پہ ساری زندگیاں کھپانے والے، دفتروں میں حرام کاریاں کرنے والے، کیا وہ حضور کا اتباع کریں گے؟ جب مدرسے میں مسجد میں پڑھانے والیاں اور پڑھانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جن کے دل میں دنیا بس چکی ہے اور جو نافرمانی اور بدماشی اور برائی کی زندگی گزار رہے ہیں، بتائیے وہ دین پہ کیسے چلیں گے؟ وہ اپنے نبی کے طریقے کو کیسے فالو کریں گے؟ تو اس لیے آپ ساری بچیوں سے درخواست ہے کم از کم آپ کا تو کوئی قدم حضور کے طریقے سے ہٹ کے نہیں اٹھنا چاہیے، کم از کم آپ کی زندگی کا تو کوئی کام نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی حضور کو فالو نہیں کریں گی تو حضور کو کون فالو کرے گا؟ آج ساری امت مسلمہ نے ہمارے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، ساری امت مسلمہ مادیت کے سیلاب میں بہہ گئی ہے، نوجوان نسل ڈانسروں اور سنگروں اور ایکٹروں کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین تو کیا دینداروں نے بھی فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، دینداروں کی زندگیاں بھی نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ بتائیے ہمارے نبی کو ہم نے اکیلا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ ہم نے اپنے نبی سے بے وفائی کی ہے کہ نہیں کی؟ اور اسی بے وفائی کی سزا مجھے اور آپ کو آج مل رہی ہے کہ آج ہم اور آپ بے سکونی کا
شکار ہیں، آپس کی نفرتوں کا شکار ہیں، گھروں سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں، آپس کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں، آپس میں لڑ لڑ کے ہی زندگیاں گزر رہی ہیں، ساری سوچ اور ساری صلاحیتیں صرف ایک دوسرے کو کاٹنے میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، ایک دوسرے کو گرانے میں خرچ ہو رہی ہیں۔ گھر میں جاؤ تو عورتوں کی آپس میں اتنی انبن ہے کہ گھر میں داخل ہونے کو دل نہیں کرتا، گھر میں داخل ہونے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مقرب بندی بنائے، آپ کو علم کا نور عطا فرمائے، تو آپ اپنی زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی کام آپ بھی گھر میں اگر الٹی سمت سو رہی ہوں تو پھر اور کس سے کیا گلہ کیا جائے؟ اگر آپ کے بھی سر سے دوپٹہ سرکا ہوا ہو تو بتائیے پھر بازار میں بیٹھی ہوئی اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی اور بے دینی کی زندگی گزارنے والی بچیوں سے کیا گلہ کیا جائے؟ کم از کم آپ کا سر تو ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کم از کم آپ کے چہرے پہ تو پورا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بچیاں، یہ جو عورتیں آنکھیں کھولتی ہیں، یہ بھی بے پردگی اور بے دینی ہے۔ آنکھوں کو بھی چھپانا ہے، جیسے سارے جسم کو چھپانا ہے، آنکھوں کو بھی چھپانا ہے۔ اور یہ جو کفر ہے، یہ جو کافر ہیں، یہ جو بے دین لوگ ہیں، جو باطل والے ہیں، یہ ہم میں ایک دم نہیں گھستے، یہ تدریجاً گھستے ہیں، آہستہ 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 آہستہ۔ ایک دور تھا کہ ان پہاڑی علاقوں میں بڑے بڑے برقعے تھے ٹوپی والے، سامنے جالی، اوپر بڑا برقع، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اندر کوئی نوجوان لڑکی ہے یا کوئی بوڑھی اماں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آج وہ برقع آہستہ آہستہ آپ کے KPK سے بھی رخصت ہو گیا، پختونوں کے علاقوں سے بھی رخصت ہو گیا، اور رخصت ہوتے ہوتے اب یہ بھی دوپٹے پہ گزارا کرنے لگ گئیں، ایک چادر پہ گزارا کرنے لگ گئیں۔ اور جو مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں ہیں تو وہ اگر زیادہ باپرد ہیں تو وہ بھی کالا برقع پہنتی ہیں اور تنگ برقع پہنتی ہیں، خوبصورت برقع پہنتی ہیں، اور ان کی بھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان کے بھی ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، پاؤں کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ ساری بچیوں سے درخواست ہے کہ کم از کم آپ کی زندگی تو نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم آپ تو حضور سے وفاداری کا ثبوت دیں، کم از کم آپ تو حضور سے وفاداری کریں۔ اگر ساری دنیا بے وفا ہو گئی ہے تو آپ تو بے وفا نہ ہوں، آپ تو کم از کم حضور کی وفادار امتن بنیں، اور خود بھی یہ سنت والی زندگی گزاریں۔ سنت سے مراد صرف پردہ نہیں ہے، سنت سے مراد پوری زندگی ہے۔ آپ کا کوئی قدم نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں اٹھنا چاہیے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کی جو بھابھی ہے، آپ کی جو بھابھی ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، اب اچھا بھابھی اچھا سلوک نہ کرے تو نن کو کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ نبی کا طریقہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ جب زیادتیاں ہوئیں تو ہمارے نبی نے کیا کیا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، ایک گھر میں کئی عورتیں ہوتی ہیں، ایک بھابھی ہے، ایک نند ہے، ایک بہو ہے، ایک ساس ہے۔ اب تھوڑی سی بھی کسی سے کمی ہو جائے نا تو دوسری کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا ہے، ایسی کی تیسی، بس پھر وہ بھی اس سے انتقام لینا شروع کر دیتی ہے، اس کی غلط جھوٹی شکایتیں لگانا شروع کر دیتی ہے، الزام تراشیاں شروع کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے گھر میں ایک نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نبی کا اس میں کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ کی بھابھی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں اور اپنے خاوند آپ کے بھائی کو غلط شکایتیں لگا رہی ہے تو آپ اس سے انتقام نہ لیں بلکہ آپ برداشت کر جائیں، کوئی حرج نہیں، میں صبر کروں گی، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، میں برداشت کروں گی، اللہ برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ہر کام میں اپنے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے، لباس میں بھی نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ دیندار بچیاں بھی، مدرسے میں پڑھانے والی بچیوں کے بھی لباس ایسے تنگ دیکھے گئے کہ جس سے ان کے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ عورت کو جیسے جسم کو چھپانا ہے ایسے ہی جسم کی بناوٹ کو بھی چھپانا ہے۔ آدھا پردہ ہوگا اگر آپ نے جسم کو چھپایا اور جسم کی بناوٹ کو نہ چھپایا تو یہ آدھا پردہ ہوگا۔ عصر کی نماز اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ نے تو آدھی نماز پڑھی تو آپ کی 2 رکعت بھی نہیں ہوں گی۔ ایسے ہی اگر آپ نے پورا پردہ نہ کیا، پردہ تو کیا لیکن جسم کی بناوٹ کو نہ چھپایا تو بھی آپ کا پورا پردہ نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں جسم بھی چھپانا ہے، جسم کی بناوٹ کو بھی چھپانا ہے، اور اپنی پوری زندگی کو نبی کے طریقے پہ گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور صبح شام کے جو اپنے نبی والے اعمال ہیں حفاظت والے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کم از کم آپ میں سے ہر بچی آخری جو 3 کل ہیں اس کا، اور سورہ اور آیت الکرسی کا، اس کا تو بہت زیادہ اہتمام کرے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 نمازوں میں سے ہر نماز کے بعد آخری 3 کل آیت الکرسی ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ اس سے آپ شیطانی اثرات سے بچی رہیں گی اور شیطانی چکر میں نہیں آئیں گی، شیطانی شر سے آپ
آپ کی حفاظت ہوگی۔ آخری 3 کل سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی، اس کو فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کریں۔ یہی عمل سونے سے پہلے بھی کریں۔ اور جن دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے یہ اپنے مفتیان کرام سے پوچھیں، لیکن ان دنوں میں بھی ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری درخواست یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی زندگی تقویٰ اور سنت والی گزاریں گی تو اپنے گھر میں بھی اس کا ماحول بنائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس گھر کی ایک بچی مدرسے میں پڑھ رہی ہے وہ سارا گھر نمازی ہونا چاہیے، وہ سارا گھر دیندار ہونا چاہیے، وہ سارا گھر گناہوں سے، نافرمانی سے، حرام کاریوں سے پاک ہونا چاہیے اور سنت سے مزین ہونا چاہیے۔ چاہے جائے کہ ایک گھر کی کئی بچیاں بھی پڑھتی ہیں پھر بھی ان کے گھر کے لوگ نمازی نہیں بن پاتے تو یہ بے فکری کی بات ہے اور یہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے آپ ساری بچیوں سے درخواست ہے اپنے گھروں میں ایسی محنت کریں، ایسی ذہن سازی کریں کہ آپ کے گھر کے ہر مرد، ہر عورت کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے، اللہ کے نبی کی محبت بیٹھ جائے، اور آپ کے گھر کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان چھڑکتا ہو۔ ایسا آپ اپنے گھر میں ماحول بنائیں۔ یہ صرف کتابیں پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ جو کتابیں پڑھ رہی ہیں اپنے گھروں میں جا کے اس کتابوں کے دین کے مطابق اپنے گھروں میں ماحول بنائیں۔ روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم اگر گھروں میں ہوا کرے تو انشاءاللہ اس سے گھروں میں دین کی فضا بنتی ہے۔ اور اپنے گھر کے افراد میں سے ہر ایک کی ذہن سازی کریں اور اپنے چھوٹے چھوٹے گھر کے بچوں کو بھی سنت پہ لانے کی کوشش کریں۔ اور گھر میں کوئی بھی نافرمانی ہے اللہ پاک سے رو رو کے مانگیں، اللہ پاک آپ کے گھر سے وہ نافرمانی دور کر دے۔ ایک نافرمانی، اللہ کی ایک نافرمانی ٹائم بم سے زیادہ کم خطرناک نہیں ہے۔ جس گھر میں اللہ کی نافرمانی ہے یوں سمجھے وہاں پہ بم رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کب پھٹے گا، سارے گھر کو تباہ کر دے گا۔ اللہ پاک کی نافرمانی اللہ پاک کے غضب کو متوجہ کرتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ غَضَبُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچو اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ پاک کا غضب اترتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اس لیے کوشش کریں آپ کے گھر میں میوزک نہ ہو، آپ کے گھر میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ ہو، آپ کے گھر میں بے پردگی نہ ہو، آپ کے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو، سارے نمازی ہوں، بلکہ آپ کے گھر میں تو تہجد کی فضا ہونی چاہیے، آپ کے گھر میں تو تہجد کا ماحول ہونا چاہیے۔ جس گھر والوں نے اپنی ایک بچی کو دنیا سے کاٹ کے اس کو دین کے ساتھ جوڑا ہے تو کتنے بڑے ایمان والے ہیں اس گھر والے، لہذا ان کو تو چاہیے کہ تہجد میں ضرور اٹھا کریں، تہجد میں ضرور اٹھا کریں۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا اللہ تعالیٰ کس وقت قبول کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ دعائیں فرض نمازوں کے بعد اور تہجد کے وقت میں قبول کرتا ہے۔ آج کل لوگ عاملوں کے پاس دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھاتے پھرتے ہیں، حکیموں کے پاس دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے آدھی رات کو تنہائی میں اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو کر ان مسائل کو رکھ کر اپنے مسائل کو حل نہیں کراتے، حالانکہ رات کی تنہائی میں رونا یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ رات کی تنہائی میں رونا سارے مسائل کا حل ہے۔ خدائے پاک کی قسم آپ جیسی باپرد بچی اور آپ کی والدہ اور آپ کے گھر کے بچے، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی اگر رات کی تنہائی میں اٹھ کے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے فقیروں کی طرح سے ہاتھ اٹھائیں، خدائے پاک کی قسم اللہ آپ کے وہ مسائل بھی حل کر دے گا جو آپ سمجھتی تھی کہ کبھی بھی حل نہیں ہوں، اللہ وہ بھی مسائل حل کر دے گا۔ تو اپنے گھروں میں تہجد کا ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں، ذکر کا ماحول بنائیں، درود پاک کا ماحول بنائیں، اور برائی سے غیبت، اپنے گھر سے غیبت کو تو ختم کر دیں، غیبت کو باہر نکال دیں، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ جس گھر میں غیبت ہوگی اس گھر میں لڑائی ہو کے رہے گی، اس گھر کی لڑائی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اس گھر کی لڑائی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جس گھر میں غیبت شروع ہو گئی یوں سمجھیں گویا اس میں لڑائی کی بنیاد ڈال دی گئی، اس میں لڑائی کا بیج بو دیا گیا جس گھر میں غیبت کی گئی۔ تو اس لیے غیبت کو گھر سے نکالنا ہے تاکہ گھر کی محبتیں برقرار رہیں، کوئی کسی سے بدگمان نہ ہو۔ اگر کسی کو کسی حال میں دیکھ رہے ہیں تو یوں نہ سمجھیں کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، اور ان کی غلطیوں کی تعویل کریں، اللہ آپ کی غلطیوں کو چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور علم دین میں آداب کا لحاظ بھی ضروری ہے، ادب کا لحاظ بھی ضروری ہے، کتاب کا ادب کریں، جس تپائی پہ آپ کتاب رکھ کے بیٹھتی ہیں اس تپائی کا بھی ادب کریں، کتاب کا ادب کریں، قلم کا ادب کریں، کاغذ کا ادب کریں، اس سے با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم تیرے خطا کار گناہ گار، تیرے گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے اور تیری بندیاں تیرے سامنے سوالی بن کر، بیکاری بن کر حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ نے گناہوں کو معاف کر دیا، ہمارا بیڑا پار لگ جائے گا۔ اے اللہ، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہ آئے گی، آپ کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اے اللہ، اگر آپ نے معاف نہ فرمایا جس کا آپ کو پورا حق حاصل ہے، اے اللہ، ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، اور اے اللہ، آپ کے خزانوں میں آپ کی عزت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دیا تو آپ کے نبی کا بھی دل بڑا خوش ہوگا۔ اے اللہ، اپنے نبی کی خوشی کی خاطر ہم سب کو معافی دے دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معافی دے دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معافی دے دے۔ اے کریم آقا، معافی دے دے۔ اے اللہ، معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنی محبت دے دے، اپنے نبی کی سچی محبت دے دے۔ دل دنیا کی محبت سے بھرا پڑا ہے، گٹر سے بھی زیادہ بدبودار ہو گیا ہے۔ اے اللہ، اس دل کو اپنے غیر کی محبت سے پاک کر دے، اپنی محبت سے لبریز کر دے۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی محبت سے لبریز کر دے۔ اے اللہ، ساری زندگی اسی مردگی کے ساتھ گزر گئی۔ اے اللہ، ساری زندگی اسی مردگی کے ساتھ گزر گئی۔ اے اللہ، وہ بھی تو تیرے بندے تھے جو ہر آن ہر گھڑی تیری محبت سے سرشار رہتے تھے، تیرے محبوب کی محبت سے سرشار رہتے تھے۔ اے مالک الملک، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے بھی روئیں روئیں کو اپنی محبت سے منور کر دے، اپنی معرفت سے منور کر دے۔ یہ مردگی ختم کر دے، گناہ کر کر کے دل پتھر ہو گیا ہے۔ اے پتھروں کو موم کرنے والے خدا، ہمارے دل کو بھی موم فرما، ہمارے دل کو بھی نرم فرما۔ اے اللہ، یہ آنکھیں دنیا کے لیے روتے روتے اب تیرے سامنے رونے سے خشک ہو گئی ہیں۔ اے مالک الملک، ہماری آنکھوں کو اپنے سامنے اپنی محبت میں رونے والا بنا دے، اپنے سامنے اپنی محبت میں رونے والی بنا دے۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو اپنی محبت میں رونا نصیب فرما، اپنے خوف سے رونا نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت میں رونا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے نبی نے تو ہمیں ہر حال میں یاد رکھا، اے اللہ، ہم ان کو بھول ہی گئے۔ اے اللہ، ان کی زندگی کو ٹھکرا کے کفار کی زندگی کو گزارنے لگ گئے۔ اے اللہ، ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں بھی کفار کے پیچھے چل پڑیں، ہماری نوجوان نسل بھی کفار کے پیچھے چل پڑی۔ اے مالک الملک، ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں ہمیں واپس کر دے، ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے۔ اے اللہ، انہیں اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق دے دے۔ اے اللہ، ہماری نوجوان نسل کو حیادار اور پرہیزگار بنا دے، ساری دنیا سے بے دینی کو ختم کر دے، اس پورے علاقے کو دین کا مرکز بنا، علم کا، دعوت کا مرکز بنا۔ اے اللہ، روحانیت کا مرکز بنا، یہاں کے بچے بچے کو، مرد و عورت کو اپنا ولی بنا۔ اے اللہ، دین کا دائی بنا، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ان بچیوں کو اپنی مقربہ بنا، اے اللہ، اپنی مقربہ بنا، اے اللہ، اپنی مقربہ بنا، ان کے اہل و عیال کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اس پورے علاقے میں جہاں جہاں مدارس ہیں بنات کے، اے اللہ، ان تمام پڑھنے والی بنات کو اپنی مقربہ بنا۔ اے اللہ، اپنی مقربات میں شامل فرما۔ اے اللہ، سارے مردوں عورتوں کو قبول فرما، ہمارے اس آنے کو، اے اللہ، بیٹھنے، کہنے، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اے اللہ، ہمارا رواں رواں گناہوں میں لت پت ہوا پڑا ہے، ہم اپنے گندے وجود کو تیرے پاس لائے ہیں۔ اے اللہ، دھوبی کے گھاٹ پہ تو گندے کپڑے ہی آتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری رحمت کے گھاٹ پہ اپنے گندے وجود کو لائے ہیں۔ ہماری نگاہیں ناپاک ہیں، ہمارے کان ناپاک ہیں، ہماری زبان ناپاک ہے، سارا وجود گندا ہوا پڑا ہے۔ اے اللہ، تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہمیں پاک کر دے، اپنی محبت دے دے، اے اللہ، اپنا تعلق دے دے، اپنی نسبت دے دے، ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں برکت دے، ہمارے حضرت جی کو کامل صحت اور عافیت عطا فرما، عافیت اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔
فرما۔ اے اللہ ہمیں ان سے کامل استفادے کی توفیق عطا فرما، ان کی کامل نسبت عطا فرما، ہمارے سارے بزرگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان ساری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، اور بھی جہاں کہیں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا دے، ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچا، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادنا خدمت گزار بننے کا شرف عطا فرما، بے قصور قیدیوں کو آزاد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما، اس مدرسے میں پڑھنے والیوں کو، پڑھانے والیوں کو، پڑھانے والوں کو سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، اپنی اے اللہ تمام ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما، آمین، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔